أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ جس طرح اور لوگوں نے ایمان لایا تم بھی اس طرح ایمان لاؤ، تو وہ یہ کہتے کیا ہم بھی ان احمقوں کی طرح ایمان لائے؟ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ واضح ہو کہ یہی لوگ اصل احمق ہیں، لیکن یہ بات وہ نہیں جانتے۔ جب یہ لوگ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور جب ان کے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو اصل تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کی یوں چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی خرید رکھی ہے، نہ ان کی تجارت کا انہیں کوئی فائدہ حاصل ہوا اور نہ ہی وہ راہیاب ہوئے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے عیوب، ان کی سرکشی اور ان کی نافرمانی اور ان کے مکر و فریب سے مزید پردہ ہٹایا اور ان کی اصلیت کو اور ان کے نفاق کو واضح فرمایا۔ اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ منافقین کا ضرور تھا، لیکن یہ صرف زبانی جمع خرچ تھا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ چنانچہ ان سے جب کہا جاتا کہ اور لوگ یعنی صحابہ کرام اور دیگر لوگوں نے جس طرح اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ایمان لایا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، تم بھی اس طرح ایمان قبول کرو۔ جب ان سے یہ کہا جاتا تو ان کی نخوت، ان کا کبر، ان کا گھمنڈ اور ان کی سرکشی ایسی صورت میں آیا ہو جاتی اور ان کا نفاق ان کی زبان سے ظاہر ہو جاتا، جس کو وہ اب تک نفاق کے پردے میں چھپائے رکھے تھے، اور وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اور بڑی سرکشی کے ساتھ کہتے کیا یہ احمق، کیا یہ دیوانے جنہوں نے نبی کی باتوں کو سچا سمجھا، کیا ہم بھی اس طرح احمق بنے، ہم بھی اس طرح دیوانے بنے اور ہم بھی ایمان لائے؟ یہ ہم سے ہرگز نہیں ہوگا۔ تو ان ظالموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا مانا اور آپ کی دعوت کو ایک جھوٹی دعوت قرار دی اور آپ کے دین کو نعوذ باللہ باطل قرار دیا۔ تو اس طرح آپ پر ایمان لانے کو ایک بیوقوفی اور نادانی سے انہوں نے تعبیر کیا۔ مسلمانوں کو ایک غلبہ حاصل ہو گیا تو ان سے بچنے کے لیے صرف زبان طور پر ایمان کا دعویٰ کر دے اور اپنی جان معمون ہو جائے، اپنا مال محفوظ ہو جائے، بس یہی کافی ہے۔ آپ کے دین کو سچا سمجھ کر اور آپ کی شریعت کو سچ مان کر ایمان لا لینا ایک دیوانگی ہے، ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ یاد رہے، خبردار، کہ اصل دیوانے، اصل احمق، اصل بیوقوف، اصل نادان تو وہی لوگ ہیں، لیکن یہ بات وہ نہیں جانتے۔ اللہ نے جن کو بیوقوف ٹھہرایا وہی اصل نادان ہو گئے۔ منافقین جو تھے عام طور پر مالدار تھے اور سردار اور لیڈر قسم کے تھے، اور مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا زیادہ تر فقیر و محتاج تھے اور سرداری سے خالی تھے۔ ایسے لوگ تھے اور معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے مالداری کے گھمنڈ اور سرداری کے نخوت اور تکبر میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا ہوشیار، اپنا آپ کو بڑا عقلمند اور دانا سمجھا، اور ان مسلمانوں کو جو عام طور پہ معاشرے میں خستہ حال تھے، غربت و افلاس کا شکار تھے، ان کو بیوقوف ٹھہرایا۔ تو یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ جو مالداری کا نشہ اور اس سرداری کا گھمنڈ اس کو حقیقت کے سمجھنے سے روک دیتا ہے اور پھر وہ حقیقتوں کا وہ انکار کر دیتا ہے۔
انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ وہی اصل نادان ہے لیکن یہ بات وہ نہیں سمجھتے۔ یہ عام طور پہ ہوتا ہے آج بھی دنیا میں، جو لوگ مالداری کے نشے میں سرشار ہیں اور جنہیں سرداری حاصل ہے، وہ عام طور پہ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار، بڑا قابل، بڑا دانا اور عقلمند سمجھتے ہیں، اور جو لوگ دیندار ہوتے ہیں اور ایماندار ہوتے ہیں عام طور پہ ان کو ناسمجھ، بیوقوف، کم عقل اور عام طور پہ ان کو بیکورڈ قرار دیا جاتا ہے، معاشرے میں ان کو اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں یوں چلا آیا ہے کہ سفیہ کس کو کہا جائے گا، تو یوں کہا کہ جو دلائل سے جو اعراض کرے، دلائل سے جو آنکھیں بند کر لے، ایسے شخص کو سفیہ کہا جائے گا، یا پھر ایسے ہی آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دے اور آخرت کو داؤ پر لگا دے دنیا کے خاطر، ایسے شخص کو قرآن کی زبان میں سفیہ کہا گیا، نادان کہا گیا۔ ایسے ہی وہ شخص بھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے، ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ اللہ سے دشمنی ہوگا، ایسا شخص بھی دیوانہ اور ناعقل اور سفیہ ہوگا، ناسمجھ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب ان کی ملاقات ایمان والوں سے ہوتی ہے تو بڑی تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ تو اس طرح وہ مسلمانوں کے سامنے اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے اور بتلاتے کہ ہم بھی تمہاری صف میں شامل ہیں۔ اس کے کئی مقاصد تھے، جیسے کہ پیچھے بتلایا گیا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس کھلم کھلا کافروں کی جو سزا تھی اس سے بچنا تھا، دوسرے مال غنیمت اور صدقات کی شکل میں جو مسلمانوں کو فائدے حاصل ہو رہے تھے اس سے فائدہ اٹھانا تھا، اور تیسری بات یہ ہے مسلمانوں کے جو راز تھے ان راز سے مطلع ہو کر دشمنوں تک وہ راز پہنچانے تھے۔ پھر آگے فرمائے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، لیکن جب وہ ان کے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تو بڑی تاکید کے ساتھ کہتے کہ اِنَّا مَعَكُمْ، اصل تو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ کر کے ہم تو یوں مذاق اڑاتے ہیں، یوں ان کا ہم تمسخر کرتے ہیں۔ یہودیوں کے جو سرغنے اور لیڈر تھے، اس سے شیاطین سے وہ مراد ہے۔ یہ بعض نے کہا کہ اس زمانے میں جو کاہن تھے ان کو شیاطین کہا، جیسے کعب بن اشرف، ابو بردہ اور عبد الدار وغیرہ، اس طرح کے جو کہانت کا بھی عمل کرتے تھے ان کو شیاطین کہا گیا۔ شیطان کا اطلاق کل متمرد من الجن والانس والدواب، کہ شیطان جناتوں، انسانوں اور جانوروں میں سے جو بھی سرکشی کا عمل کرے، جس کے اندر بھی سرکشی پائی جائے اس کو شیطان کہا گیا۔ جیسے قرآن پاک میں کہ من الجنۃ والناس، جنات میں سے جیسے شیاطین ہوتے ہیں ایسے ہی انسانوں میں سے بھی شیطان ہوا کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس کے اندر بھی سرکشی کا عمل پایا جائے اس پر شیطان کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یوں کہا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ جب وہ ان کے شیاطین کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو بڑی تاکید کے ساتھ ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اِنَّا مَعَكُمْ، کہ اصل ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تمہارے ہی شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ان مسلمانوں کو جو اس طرح ہم اپنے ایماندار کی خبر دیتے ہیں، ہم تو یوں ہی ان سے مذاق اڑا رہے ہوتے، ہم ان سے یوں ہی تمسخر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدون فی طغیانہم یعمہون، کہ اصل اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور انہیں ان کے سرکشی میں یوں بھٹکتے ہوئے چھوڑ رکھا ہے، ان کو یوں ہی ان کے سرکشی میں بھٹکنے دیا جا رہا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کا مذاق ہے۔ چونکہ ایک انسان غلط کام کر رہا ہو اور نافرمانی پر نافرمانی کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کسی اور کا نہیں، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اس کا نقصان انہی کی ذات کو ہوگا۔ اب وہ اس طرح نافرمانی کر رہے، وہ اس طرح بے راہ روی پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہے، کہا کہ یہی ان کے ساتھ مذاق ہے اور یہی ان کے ساتھ تمسخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح سرکشی کر رہے ہیں، تو اللہ نے بھی ان کو پوری چھوٹ دے رکھی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب گرفت فرمائے گا تو اس کی اگلا پچھلا تمام حساب پورا کیا جائے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، اس میں کئی توجیہات آئی ہیں۔ اس طرح کا جو عمل ہوتا ہے اس کی سزا اور اس کے بدلے کو اس چیز سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، کہ اگر کوئی تم پر حد سے تجاوز کرے تم بھی اس پر حد سے تجاوز کرو۔ مراد یہ ہے کہ کوئی تم پر حد سے تجاوز کرو اس کا بدلہ اس کو دو، تو یہاں پر بدلے کو حد سے تجاوز سے تعبیر کیا گیا۔ ایسا ہی یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے دھوکے کی سزا اللہ ان کو دے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے وهو خادعهم، کہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ اس طرح بیان کیا۔ ایسا ہی مکروا ومکر اللہ، انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا، تو اس کا بھی کہا کہ
انہوں نے جب سازش کا عمل کیا تو اللہ نے اس کی سزا انہیں دی. تو اس طرح یہاں پر بھی چونکہ وہ اللہ اور رسول کا اور دین اور شریعت کا ایمان والوں کا چونکہ وہ تمسخر کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ اس کی ان کو سزا دے گا. جبکہ دوسری توجیہ کی گئی استہزاء کا معاملہ کیا تو اس کی سزا، اس کا نقصان انہی کی طرف لوٹے گا. ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اللہ یستہزئون کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے. یوں کہا کہ آخرت میں جب ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے اور کفار جہنم میں، تو ایک جگہ منافقین ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ ان کے سامنے کھولے گا. جب وہ اس طرح جنت کے دروازے کو کھلا دیکھیں گے تو وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے دوڑے چلے آئیں گے. لیکن جیسے ہی اس دروازے کے قریب پہنچیں گے دروازہ بند کر لیا جائے گا. یہ منظر ایمان والے دیکھ رہے ہوں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہاں پر استہزاء کا اور ان کے تمسخر کا معاملہ کرے گا. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، یعنی آخرت میں ایمان والے کفار کا مذاق اڑائیں گے اور کفار پر ہنس رہے ہوں گے، جیسا کہ وہ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو کیونکہ انہوں نے دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ تمسخر کا معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے سامنے ان کا تمسخر کریں گے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے سامنے ان کو اس طرح رسوا اور ذلیل کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ انہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتہم، لیکن ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. وما کانوا مہتدین، اور ان لوگوں نے اصل اپنا سرمایہ بھی ضائع کیا اور اس سے پھر جو نفع حاصل ہوتا یہ تو بہت دور کی بات ہے. انہیں اس کا کوئی نفع بھی نہیں ملا اور اصل سرمایہ بھی اپنا ضائع کیا. یوں کہا کہ اصل سرمایہ انسان کے پاس اس کی اپنی عقل و دانش ہے جو انسان کی صحیح رہنمائی کرتی ہے اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. لیکن انہوں نے اپنے اس عقل کو بھی گم کر دیا اور اس سے جو حاصل ہونے والی جو صحیح ہدایت تھی اس سے بھی محروم رہے. تو اللہ نے فرمایا کہ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ ان کی تجارت نے نہ کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ ہی وہ اس تجارت کا جو مقصد تھا اس تک وہ پہنچ سکے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی اور ان کا اس طرح بے راہروی کا تذکرہ کیا ہے. یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا ایمان نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ظاہری و باطنی ہر طرح کے نفاق سے اور بے راہروی سے اللہ ہماری امت کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا.